حضرات شادی میں صرف دو ہی طریقے کے خرچے ہیں اگر صحیح پوچھئے تو. ہم نے یہ جو 1000 طریقے کے خرچے بنا لیے ہیں یہ شادی میں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں, یہ ہم نے اور آپ نے بنا لیے ہیں کہ شادی میں بینڈ باجے کا خرچہ اور جو ہے نلائی کا خرچہ, دلائی کا خرچہ, مسلائی کا خرچہ, اٹھائی کا خرچہ, بٹھائی کا خرچہ, 1000 طریقے کے خرچے جو ہے یہ ہم نے آپ نے نکال لیے ہیں. میرے نبی نے تو فرمایا نکاح کو آسان کرو. صحیح اگر پوچھئے تو شادی میں لڑکی والے پہ تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے, شادی میں لڑکی والے پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے شادی میں صرف 2 طرح کے خرچے ہیں, وہ بھی صرف اور صرف لڑکے والے پر ہیں, وہ بھی لڑکی والے پر نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں شادیاں کریں تو شادی کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا, نکاح کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے اگر سب سے سخت کوئی کام ہے تو ہمارے لیے نکاح کرنا ہی سخت کام ہے. سب سے اگر کوئی پریشان کن کام ہے تو آج نکاح ہی ہو گیا ہے. نکاح کے پہلے کی رسمیں ہم کو مار ڈال رہی ہیں, دبائے ڈال رہی ہیں. ہم نے ایسی ایسی رسمیں بنا لی ہیں کہ ان رسموں کو ہماری حالت خراب ہو گئی ہے اور ان رسموں کی وجہ سے ہم اتنا خرچہ کر بیٹھتے ہیں کہ شادی تک آتے آتے ہم قرض مند ہو جاتے ہیں. اب مزید قرضہ لے کے ہمیں شادی کرنا ہوتی ہے تو شادی یہ پھر ہمارے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہے. ہمارے لیے خوشیوں کی تھالی نہیں بنتی ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ایک گلے کا ہار ایسا بن جاتا ہے جو گلے کا ہار, قرضے کا ہار ہمارے اوپر پڑ جاتا ہے. عجیب طرح کی ہم شادیاں کرنے لگ گئے ہیں. لوگوں ہو کیا گیا ہمیں, عجیب عجیب طرح کے خرچے ہم کرنے لگ گئے ہیں شادیوں میں. اے لوگوں گریز کرو ان خرچوں سے, یہ تم کو بربادی کی طرف لے جائیں گی, تباہی کی طرف لے جائیں گی. آج کتنی بیٹیاں ہیں جو نوجوان ہیں بلکہ جوانی سے ان کی عمر نکل رہی ہے, بڑھاپے کی طرف ان کی عمر ڈھل رہی ہے اور اپنے باپوں کے گھروں پر بیٹھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شادی میں بڑھتی رسم و رواج نے ان بیٹیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ ان کا دم گھٹ رہا ان کے باپوں کے گھر پر. ہم نے ان کو مجبور کر دیا ان کے باپوں کے گھروں پر رہنے کے لیے, اس لیے کہ ہماری یہ بڑھتی رسم و رواج جو ہے بیٹیوں کو اپنے باپوں کے گھروں سے ودا ہونے پر جو ہے روک لگا دیا. ہمارے اس رسم و رواج نے, اس رسم و رواج کو روکنا ہوگا. کیوں کہ یہ رسم و رواج بنا پیسے کے نہیں ہوتے ہیں. اب باپ پہ اتنا پیسہ نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو صحیح وقت میں بیاہ دے, صحیح وقت میں اس کے ہاتھ پیلے کر دے, اس کا نکاح کر دے. وہ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو بیٹی کی جوانی کا وقت نکل جاتا ہے, پھر اس کے رشتے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ اب لڑکی کی عمر یا لڑکے کی عمر زیادہ ہے. لوگوں یہ رسم و رواج ہمارے بچوں کو کھا گئے. جب بیٹی کی اور بیٹے کی شادی کرنے کی عمر تھی, جب یہ جوان تھے تو ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے ہم شادی نہ کر پائے. اس لیے کہ رسم و رواج میں جو ہمارے اخراجات ہوتے وہ پیسہ وہ نقدی ہمارے پاس نہ تھی جو ہم صحیح وقت ان کی شادی کر پاتے. جب ہمارے پاس پیسہ جمع ہوا تو ان کی شادی کا وقت ڈھل گیا, یعنی ان کی جوانیاں ڈھلنے پہ آ گئیں اور ادھر ان کی عمر بڑھ گئی. تو اب رشتے تلاش کرنا مشکل ہے, یہ کہہ کے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ لڑکی کی زیادہ عمر ہے, لڑکے کی زیادہ عمر. یہ تباہی کے کام ہم نے خود کیے, اپنے بچوں کو تباہی کے دہانے پر ہم نے خود کھڑا کر دیا ہے. آج جو بیٹے اور بیٹیاں برائیوں میں مبتلا ہیں اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ جوان ہو گئے تو ہم نے ان کا نکاح نہیں کیا, ان کو چھوڑ دیا ہم نے ان گناہوں کے دلدل میں کہ ابھی ہمارے پاس اتنا پیسہ اور اثاثہ نہیں تمہارا نکاح کر سکیں. تم گناہوں کے دلدل میں ہم نے تمہیں جھونک دیا, اب تم گناہ کرتے رہو. ہم نے زنا کی منڈی میں انہیں جھونک دیا. اب وہ اپنے نفس کو آرام اور سکون دینے کے لیے کہیں زنا تلاش کر رہے ہیں, کہیں اپنے دل کو تسکین حاصل کرنے کے لیے کسی لڑکی سے دوستی کر رہے ہیں, کوئی کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے. حد یہ ہے, میں آپ کو شادی کے صحیح خرچے بتاؤں گا لیکن سنیے خدا کے لیے لوگوں, شادی کی ان خرافات اور بڑھتے اخراجات کو بند کرو اور وقت سے اپنے بچوں کی شادی کرو. میں کہہ رہا تھا شادی میں صرف 2 طرح کے خرچے ہیں اور وہ بھی دونوں لڑکوں پر ہیں. کیا؟ ایک ہے مہر, لڑکا ادا کرے گا, حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے مہر, نہ اتنا زیادہ کہ وہ ادا نہ کر پائے, نہ اتنا کم کہ 10 درہم سے کم ہو جائے جس کی کوئی حقیقت نہ رہے. مہر لڑکی کا حق ہے. دوسرا خرچہ ہے ولیمہ, اگر وہ صاحب استطاعت ہے, اگر نہ کرنا چاہے اتنی استطاعت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے,
فرضیہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر اس کی استطاعت ہے تو ولیمہ کرے، اور استطاعت نہیں ہے تو ولیمہ بھی نہ کرے. لیکن لڑکی والے پہ نہیں ہے کوئی خرچہ. جو 500 ہم باراتی لے کر کے جا رہے، یہ جو ہزار لوگوں کا کھانا لڑکی والے کو کھلانا پڑ جا رہا، یہ لڑکی والے کے اوپر نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 طرح کے خرچے ہیں، وہ بھی لڑکے والے پر. ایک مہر دینا لڑکے پر، دوسرا ولیمہ کرنا اگر استطاعت ہے تو. لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیمہ ہو لیکن اس میں اسراف نہ ہو، یعنی بہت زیادہ بد خرچی نہ کی جائیں. میں نے دیکھا کہ ولیمہ بھی کرتے ہیں تو پھر وہ اتنی بد خرچیاں کرتے ہیں کہ جتنا لوگ کھانا مجھے لگتا ہے ایک برات کھاتے ہیں اتنا برباد ہو جاتا ہے. وہ طرح کے کھانے، وہ خالی کے اس میں جو ہے بد خرچیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ استقبال کرنے والے الگ کھڑے ہیں ہوٹل کے دروازے پر، بچوں کو کھیل دکھانے والا الگ ہے. تو ادھر جو ہے صاحب پتہ چل رہا کہ ادھر کافیاں، ادھر پیپسیاں، ادھر ٹھنڈا، ادھر گرم، پھر گول گپے، پھر ادھر فاسٹ فوڈ چل رہا، 1000 طریقے کا. اتنی بد خرچی بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز اسراف نہ ہو. دوسری چیز ولیمہ دکھاوا نہ ہو ولیمے میں کہ میرے فلاں خاندانی نے ایسا کیا میں اس سے بڑھ کے کروں گا، میرے فلاں بستی والے نے ایسا کیا تھا اس سے بڑھ کے کروں گا، میرے فلاں رشتہ دار نے ایسا کیا اس سے بڑھ کے کروں گا، میرے فلاں ملنے والے نے ایسا کیا اس سے بڑھ کے کروں گا. یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے. دکھاوا نہ ہو. اگر ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے تو پھر تیرا ولیمہ نہیں ہے، پھر تیرے لیے وہ جائز نہیں ہے. ولیمہ سنت سمجھ کے کیا جائے، دکھاوا سمجھ کے نہ کیا جائے، یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کیا جائے. تیسری چیز ہے وہ ولیمہ بھی غلط ہے جس میں صرف امیروں کی دعوت ہو، غریبوں کو نہ پوچھا جائے. یہ بھی غلط ہے. ولیمے میں جہاں پر امیروں کو دعوت دی جا رہی ہے وہاں پر غریبوں کو بھی دعوت دینی چاہیے. امیروں کے ساتھ ساتھ اس میں غریبوں کی بھی شرکت ضروری ہے. اگر غریب نہ ہوں گے تو پھر یہ تیرا ولیمہ نہیں ہے. جس آن بان شان کے ساتھ آپ امیروں کا استقبال کر رہے ہو، اسی آن بان شان کے ساتھ اسی دسترخوان پہ آپ غریبوں کا بھی استقبال کریں گے، غریبوں کو بھی کھانا کھلائیں گے. پھر یہ تیری شادی. اللہ تعالی ہمیں اس سنت طریقے سے شادی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام عذاب اور تمام تکالیف اور تمام پریشانیوں سے میری قوم کو محفوظ فرمائے. اور میں دعا کروں گا کہ ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز سے میرا مولا ہر طرح کی پریشانیاں دور کر دے. میرا مولا ہر طرح کی تکلیف میں جو میرے ملک کے لوگ اس وقت ہیں کرا رہے ہیں، میرا مولا ہر طرح کی تکلیف سے میرے ملک کے لوگوں کو محفوظ کر دے. لوگ آؤ سب مل کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں اور پھر دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کسی کو ستا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم رب کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں. آؤ مل کے توبہ کریں. اور کسی بھی کبھی اگر حق مارا ہے ہم نے، چاہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہو، چاہے وہ عشر کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے ہو، وہ ادا کریں اور آج ہی سے توبہ کریں. اللہ مالوں کی حفاظت کر دے گا. اللہ کا قول سچ ہے، میرے نبی کا فرمان سچ ہے. اللہ نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، میرے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بلایات، تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے.